حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا تو میرے بسطام میں سارے میرے ہاتھ چومنے والے تھے. ہاتھ چومنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھے اکیلا، کوئی نہ ہو، ایک بندہ ہو، ایک اس کا رب ہو. کبھی کبھی دل بابا بلے شاہ صاحب نے بھی کہا اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. تو حضرت بایزید فرماتے میرا بھی دل کرتا تھا آج وہاں جاؤں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، اور وہاں جا کے نہ میں، رمضان کا مہینہ تھا تو دل کیا کہ وہاں جا کے روزے گزاروں جہاں ہاتھ چومنے والے نہ ہو، میں ذرا کھل کے عبادت کر لوں. فرماتے ہیں میں دور بسطام سے نکلا، ایک مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھا، پورے مہینے کا اعتکاف. پہلے دن مسجد میں گیا تو نمازی پوچھنے لگے بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا. کہنے لگے جی دے گا تو صحیح پر کس طرح؟ آپ فرماتے میں نے سمجھایا، دو نمازیوں کو زور کے وقت سمجھایا تو دو پھر عصر میں پوچھنے لگ گئے کہ بابا جی ادھر ہی رہنا ہے پورا مہینہ؟ کہا ادھر ہی رہنا. تو روٹی؟ میں نے کہا اللہ دے گا. کہتے انہوں نے بھی پوچھا کیسے؟ ان کو بھی میں نے سمجھایا. پھر وقت ہو گیا مغرب کا تو دو تین نمازی پھر پوچھنے لگ گئے، حاجی ہے، نمازی ہے، صوفی درویش کاری ہے، پر یہ بتا کہ تیرے من کا تعلق بھی جڑا ہوا کہ نہیں؟ تیرے اندر سی آواز بھی توکل علی اللہ کی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو غور کرنا. حضرت بایزید کہتے ہیں میں تنگ آ گیا. میں نے معلوم کیا کہ یہ ساتھ گھر کس کا ہے؟ بتایا گیا یہودیوں کا ہے. میں نے کسی ذریعے سے ان سے رابطہ کیا یا میں خود چلا گیا. میں نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والی عورتیں تو ہوں گی؟ کہا ہیں. فرمایا مجھ سے پیسے لے لو، بس 2 روٹیاں سویرے مل جائیں سحری میں، 2 شام کو مل جائیں، تو میں سرکے سے کھاؤں یا کسی چیز سے تناول کروں، 2 روٹیاں مجھے صبح شام پیسے لے لو. فرماتے ہیں وہ مان گئے. اب میرا دل کرتا تھا کوئی نمازی مجھ سے سوال کرے تو میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست ہو گیا ہے، میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فرماتے ہیں میں ایک نمازی نے عصر میں پوچھ لیا کہ بابا روٹی، تو میں بول پڑا، میں انتظار میں تھا. میں بولا، میں نے کہا نمازیوں، حاجیوں، درویشوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، صائم الدہر قائم اللیل لوگوں، یہ ساتھ میرے پڑوس میں مسجد کے یہودی ہیں، میں نے پیسے چکا دیے ہیں، 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں. کہتے اعلان کیا تو نمازی چپ کر گئے. اب 3 دن بیت گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں. اللہ، کسی نے پوچھا نہیں روٹی کہاں سے آئے گی. حضرت بایزید فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، سر سجدے میں رکھ کے میں کھول کے رویا اور نماز پڑھ کے میں نے نمازیوں سے کہا او نمازیوں آؤ دوبارہ سے کلمہ پڑھیں، آؤ پھر سے کہیں لا الہ الا اللہ، آؤ پھر سے کلمہ پڑھیں. کہتے نمازی کہنے لگے تو کون ہوتا ہے ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھانے والا؟ میں نے کہا یارو کس طرح کے مسلمان ہو کہ میں روز کہتا رہا اللہ دے گا، تم کہتے تھے کیسے دے گا، اور جب میں نے کہا 2 روٹیاں یہودی دے دیں گے تو تم خاموش ہو گئے ہو. اور مجھے بتاؤ جن لوگوں کا یہودیوں پہ توکل مضبوط ہو اور رب پہ توکل کمزور ہو، انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ انہیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی شہادت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ آؤ پھر سے کلمہ پڑھے. قرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کلندر لاہوری بول کے کہنے لگے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بھائیو، اخلاق کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بھروسہ کتنا ہے.